آپ سب کے علم میں ہے کہ اگلے مہینے موجودہ حکومت اور اسمبلی اپنی مدت پوری کر دیں گی. 2018 کے انتخابات جس کے نتیجے میں ایک منظم سازش کے تحت متحدہ قومی موومنٹ کو سندھ کے شہری علاقوں خصوصاً کراچی سے ان کی نشستیں قومی اور صوبائی اسمبلی کے چھین کر کراچی میں ایک مصنوعی تبدیلی لانے کی ناکام کوشش کی گئی. معزز صحافی حضرات، ہم نے 2018 کے بعد دو مختلف بننے والی حکومتوں کو، جن کے لیے ایم کیو ایم کی مدد کے بغیر حکومت بنانا ممکن نہیں تھا، اور یہ بات بھی ہم آپ سے کئی بار کر چکے ہیں کہ اس وقت ہمارا مقصد حکومت بنانے سے زیادہ جمہوریت بچانا تھا. ہم نے گزشتہ 5 سال میں ایم کیو ایم پہ لگائی جانے والی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ پابندیوں کے باوجود، جگہ جگہ قدم قدم پر رکاوٹوں کے باوجود، سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ ہر شعبے میں کھلے عام ناانصافی اور دھاندلی کے باوجود، اپنے حقوق پہ ڈاکے کے باوجود، اپنے لاپتہ ساتھیوں کے باوجود، اپنے بے گناہ اسیر ساتھیوں کے باوجود، ہم نے گزشتہ 5 سال میں بہت قربانیاں دے کر، اپنے حصے سے زیادہ کی قربانیاں دے کر سندھ کے شہری علاقوں خصوصاً کراچی میں امن خراب نہیں ہونے دیا ہے. ہم نے اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے لیے صحیح راستے چنے، عدالتوں میں، ایوانوں میں، مذاکرات کے ذریعے، مکالمے کے ذریعے، اور ہر حالت میں ہم نے کوشش کی کہ وہ شہر جس کے چلنے سے اس ملک کی معیشت وابستہ ہے، وہاں پہ حالات صحیح رہیں، امن قائم رہے. لیکن آج بھی جب اگلے مہینے اگست کے مہینے میں یہ اسمبلیاں اور حکومت ختم ہو جائے گی، ہم دونوں حکومتوں کے جانب سے کیے جانے والے بہت سارے مطالبے، جس میں سے 90% سے زائد عوامی مطالبے، عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کے مطالبے، پانی کے مطالبے، بنیادی انسانی ضرورت کے مطالبے، انسانی حقوق کے مطالبے، وہ بہت سارے ایسے مقدمات اور مطالبے ہمارے ابھی بھی کہیں عدالتوں میں، کہیں ایوانوں میں، کئی حکومت کے میزوں پر انصاف کے متلاشی ہیں. ایک طرف ہم نے اس شہر کو امن دینے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں کر لی، دوسری طرف جب ایک ایسے وقت میں جب ہمارے بنیادی مطالبے، جس میں مردم شماری بھی ہے، اور مردم شماری کی بنیاد پر ہونے والی ووٹر لسٹ، ڈیلیمیٹیشن اور ایک شفاف انتخابات کی ہماری خواہش، ہمارا مطالبہ، اور جسے ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے ذریعے ایک ایسی جمہوریت، ایک ایسا الیکشن جو سب کے لیے قابل قبول ہو، وہ ممکن بنایا جا سکے. لیکن ہم سب حیران ہیں کہ آج ایم کیو ایم کے بارے میں ہم بڑی وضاحت سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں، متحدہ قومی موومنٹ ایم کیو ایم
پاکستان ہی ایم کیو ایم ہے. یہ گزشتہ 6-7 سال سے اس نے اپنا وجود تسلیم کروایا ہے. 22 اگست 2016 کو ہم نے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک تاریخ رقم کی تھی جب ہم نے پاکستان کی حرمت کے خاطر، پاکستان کے نعرے کے خاطر ہم نے اپنی لیڈرشپ کو خیر بات کہا تھا. اور اس کے بعد تمام تر مشکل مرحلے ہم نے طے کیے تھے. لیکن یہ بار بار وہ آواز جو ہمیشہ کراچی میں ایک اندیشہ، ایک خطرہ کا احساس پیدا کرتی، اس کو ایڈریس کرنے کے بجائے ایم کیو ایم ہی نشانے پر نظر آتی ہے. گزشتہ دنوں ایک بار پھر ایم کیو ایم لندن، جو کہ ایم کیو ایم نہیں ہے، اس کے پورے شہر میں جو ایک ریلی اور میرے خیال ہے درجن بھر لوگوں کے ذریعے شہر کو یرغمال بنانے کی ایک تاثر کو جس طرح پیدا کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے ہمیں سازش نظر آتی ہے. الحمدللہ ایک ایسے وقت میں ایک وہ ایم کیو ایم جس نے کہ بہت تحمل کے ساتھ، پورے جمہوری مزاج کے ساتھ، ایک پڑھی لکھی قوم کی نمائندگی کرتی بھی جماعت نے اب اس منزل تک پہنچ رہی ہے، اپنے مقدمات کو مکمل طور پر قوم کے سامنے، اداروں کے سامنے، حکومتوں کے سامنے اور میڈیا کے سامنے ہم رکھتے رہے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنی بات کو، اپنے مقدمے کو، اپنے زاویے اور اپنے نقطۂ نظر کو منوانے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور وہ جو درجن بھر لوگ ہیں جو ایم کیو ایم کی لندن کے نام پر اس شہر کے امن کو خطرے سے دوچار کرتے نظر آ رہے ہیں، میں ان سے بھی پوچھوں گا کہ ہم نے اس 5-7 سال میں کراچی میں امن قائم کر کے نہ صرف امن قائم کیا بلکہ یہاں کے ہر مسئلے پہ آواز اٹھائی ہے. ہم نے لاپتہ ساتھیوں سے لے کر اسیر ساتھیوں تک ان کی بازیابی اور رہائی کے لیے اپنے تمام وسائل استعمال کیے. ہم نے شہیدوں کی فیملی کو، یہ ایم کیو ایم پاکستانی تھی جس نے انتہائی محدود وسائل میں ان تمام شہداء کی فیملی کے لیے بھی اپنی استطاعت کے مطابق ان کو تنہا ہم نے کبھی نہیں چھوڑا. کوئی تو ہمیں جواب دے. میں ان کارکنوں سے بھی جو کہ اس موقع پر کسی وجہ سے بھی ان کو غلط سمت جو دکھائی جا رہی ہے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حالات کی نزاکت کو سمجھیں اور اس شہر کے امن کی تباہی کے اندر حصے دار نہ بنیں. اور ان صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے شہر پر رحم کریں. ہم نے بڑی مشکل سے اس قوم کے چہرے کو دوبارہ، اس تنظیم کے پرسپشن کو کسی طرح سنبھالا ہے اور آگے بڑھایا ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ بات بڑی وضاحت سے اگر 2018 کے انتخابات میں ایک سوچی سمجھی منصوبے کے تحت
کھلی دھاندلی نہیں ہوتی کہ تو یہ بات اسٹیبلش تھی کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہی سندھ کے شہری علاقوں خصوصاً مہاجروں کی واحد نمائندہ سیاسی جماعت ہے. اس لیے میں سندھ کے شہری علاقوں خصوصاً کراچی کی عوام سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ حوصلہ رکھیں اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹی ہے جو کسی بھی مثبت سوچ کے تحت نہیں کی جا رہی ہے اس کا نہ حصہ بنے اور نہ ہی اس سے گھبرائیں. یہ چند درجن لوگ اس شہر کا نہ مقدمہ لڑ سکتے ہیں نہ شہر کا امن خراب کرنے کی ان میں اب قوت اور صلاحیت رہ گئی ہے, نہ ہی عوام کی تائید ان کے پاس ہے. اور ہم اداروں سے اور وفاق سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ آپ انصاف کریں اور جو وعدے کیے تھے وہ پورے کریں. یہ 3 کروڑ کی آبادی کا شہر منتظر ہے ایک شفاف غیر جانبدارانہ تعصب سے پاک مردم شماری کا. ہم کئی بار آپ کے ذریعے پاکستان کی عوام کو بتاتے رہے ہیں کہ تمام انڈیکیٹرز اس بات کا اشارہ کرتے ہیں کہ یہ اس شہر کی آبادی 3 کروڑ کے لگ بھگ ہے اور اس سے کم پر ہم کسی بھی مردم شماری کے اعداد و شمار کو تسلیم نہیں کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ووٹر لسٹ ہے اس میں بھی ایک بہت بڑے منصوبے کے ساتھ, اور مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ الیکشن کمیشن سے بھی تعلق رکھنے والے چند متعصب اور نسل پرست افسران نے سندھ کے شہری علاقوں خصوصاً کراچی میں ووٹر لسٹ اس طرح بنائی ہے کہ انتخابات اس کے نتیجے میں ہو گئے تو جمہوریت سے محبت کرنے والے اس شہر کے لوگ ان کا پورا انتخابی دن اپنا ووٹنگ بوتھ اور پولنگ اسٹیشن ڈھونڈتے ہوئے گزر جائے گا. تقریباً 40% لوگوں کے ایڈریس اور ان کے جہاں پر پولنگ اسٹیشنز ہیں ان کو بڑے منظم انداز میں بڑی دھاندلی کے ساتھ کنفیوز رکھا گیا ہے. میں وفاق سے اور اس وزارت سے کہ جس کی یہ ذمہ داری ہے اور الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ کرتا ہوں اور متنبہ کرتا ہوں, آپ نے اس خرابی اور غلطی کو دور نہیں کیا گیا تو اس شہر میں جو انصاف کی عدم موجودگی کے باوجود امن کی ذمہ داری ہم نے لی ہوئی ہے, ہم اپنی امن کی ذمہ داری کو شاید پھر پورا نہ کر پائیں. اسی طرح سے جیری مینڈرنگ کی بدترین مثال پورے پاکستان میں سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ کی گئی ہے, جو حلقہ بندیوں میں لسانی تعصب کے ساتھ, لسانی تقسیم کے ساتھ, لسانی تفریق کے ساتھ جان بوجھ کر کے اس شہر میں بنائی گئی لنگوسٹک فالٹ لائنز کے ساتھ جس طرح ہیرا پھیری کر حلقہ بندیاں کی گئی ہیں اس کو بھی الیکشن سے پہلے درست کیا جائے. اور یہ بڑی وضاحت سے آج کی پریس کانفرنس کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ ایم کیو ایم کے لندن کے نام پر اس شہر کے امن کو خراب کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, کراچی کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے, اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اس کا نوٹس لیں اور ہم اپیل کریں گے کراچی کی عوام سے
MKM کے کارکنان سے کہ حوصلہ رکھیں، اس طرح کے چھچوراپن سے اس شہر کے امن کا خراب نہیں کیا جا سکتا. اس شہر کو بہت کچھ دھوکہ دیا جا چکا ہے. اس شہر میں عدم تحفظ کو بیچا گیا ہے. ہم نے اس احساس کو، عدم تحفظ کے احساس کو کسی قدر کم کیا ہے. اور دوسرے یہ کہ جو سینسز اب کیے جا رہے ہیں، جس میں ہاتھ دکھانے کی کوشش کی گئی تھی، اور ہم نے جن لوگوں نے تعاون کر کے اس شہر کو موقع دیا ہے اپنے آپ کو صحیح گنوانے کا، اس کے بعد یہ اٹھتی ہوئی آوازیں کہ آنے والے انتخابات پرانی مردم شماری پہ ہوں گے، مکمل طور پر ناقابل قبول ہیں. 2018 کے انتخابات کے لیے بھی سپریم کورٹ نے ایک دفعہ کی خصوصی اجازت دی تھی پرانی مردم شماری پہ حلقہ بندیوں کی. ہم متحدہ قومی موومنٹ کی آج پوری لیڈرشپ یہاں بیٹھی ہے. ہم پاکستان میں وقت پر اور جلد سے جلد انتخابات کرانے کے خواہش مند ہیں. تاہم ہم انتخابات کو شفاف انتخابات کو ہی انتخابات سمجھتے ہیں، غیر جانبدار انتخابات کو ہی انتخابات سمجھتے ہیں. اور ایسے تمام انتخابات کو جو وقت پر کرانے کے بہانے چور دروازے ڈھونڈنے کا اہتمام اور انتظام کر رہے ہیں، اس کو کسی طور پہ قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا. انتخابات وقت پہ ہونے چاہیے، لیکن شفاف انتخابات کے لیے نئی مردم شماری کے ساتھ اور نئی حلقہ بندیوں کے ساتھ اور نئی ووٹر لسٹ کے ساتھ ایک تازہ، فریش، غلطیوں سے پاک اور شفاف ایماندارانہ انتخابات سے کم پر پاکستانی جمہوریت خطرے سے باہر نہیں آ سکتی ہے. ایک ایسے انتخابات جس کو پورا پاکستان قبول کرے، بشمول سندھ کے شہری علاقے. خواتین حضرات، ہم آپ سے کے اس میڈیا کے ذریعے وفاقی حکومت اور خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی مخاطب ہیں کہ ہم نے آپ کا بڑے مشکل وقت میں ساتھ دیا. ہم نے آپ کے ساتھ ہی معاہدہ کیا ہے. ہم آپ کے ہی براہ راست اتحادی ہیں، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ الیکشن سے لے کر سارے اہم فیصلوں میں ہمیں اعتماد میں لیں. ہم نے آپ کے ساتھ جس وقت جمہوریت کو بچانے کے لیے آپ کی حکومت کی مدد کی تھی، اس سے ہماری سیاسی حمایت کو خطرہ درپیش تھا، کیونکہ ماضی میں ہونے والے معاہدوں اور وعدوں کے ساتھ جو کچھ سلوک ہوا ہے، اس شہر کے لوگوں کے اندیشے ابھی تازہ ہیں. اس کے باوجود ہم نے آپ پر بھروسہ کیا اور بھروسہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ مل کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تاہم یہ ہماری جانب سے ہم نے جو وعدے کیے تھے پچھلی حکومت کے ساتھ بھی اور اس حکومت کے ساتھ بھی، ہم نے جو وعدے حکومت دونوں جماعتوں کے ساتھ کیے تھے، ہم نے اپنے وعدے 100% پورے کیے ہیں. وزیر اعظم بنوا کر، حکومت بنوا کر، وزارتیں بنوا کر. لیکن ہم اپنے اہم ترین مطالبوں کے پورا ہونے کے منتظر ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتیں اہم ترین معاملات پر کیا فیصلے کر چکی ہیں.